وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو یہ آیات پڑھیں ان میں سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ کا نظر ماننا، پھر سیدہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہم نے پڑھا، پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے احسن درجے پر ان کو قبول کیا اور کتنی بہترین طریقے پر ان کی کفالت ہوئی۔ تو ان تمام واقعات میں بہت ساری چیزیں جو ہمارے سیکھنے کی ہیں، آئیے ان پر تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ کا نظر ماننا، اس میں ہمیں ان کی جو نیت کا اخلاص ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بہت خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی نظر کرتی ہیں بچے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ نے بہت احسن درجے پر ان کی نظر کو قبول کیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی نیت خالص ہوگی اتنی ہی قبولیت احسن درجے پر ہوگی۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں نا تو مکمل طور پر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، اللہ ماشاء اللہ میں کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہی ہوں، لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہمارے معاشرے میں خواتین زیادہ تر بیٹے کی خواہش مند ہوتی ہیں، تو وہ یہ ارادہ کر لیتی ہیں کہ یا اللہ تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے قرآن کا حافظ بناؤں گی۔ بہت اچھی بات ہے، قرآن کا حفظ کرنا، کسی کے سینے میں قرآن کا محفوظ ہونا ایک بہت بڑی سعادت اور آنر کی بات ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ خواہش اپنی زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہے کہ اگر اللہ تو مجھے بیٹا دے دے تو میں اس کو قرآن کا حافظ بناؤں گی۔ یا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس میں بھی بیک آف مائنڈ ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کل کو یہ بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، تو اس میں تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ اپنی خود غرضی شامل ہوتی ہے، مکمل طور پہ اللہ کی رضا نہیں ہمارے دل میں ہوتی، تو نیت کا خلوص، نیت کا اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ جو بھی ارادہ کیا جائے پورے کا پورا اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے، اگر یہ ساری سچویشن آپ اپنے اوپر لے کر دیکھیں نا کہ اگر ہم پر یہ ساری سچویشن ہو تو بیٹی کی پیدائش پر کوئی غم کا اظہار نہیں کر رہی، نہ کوئی شکوہ ہے اللہ سے، نہ کوئی گلہ ہے، صرف حیرت کا اظہار کر رہی ہیں اور جو ارادہ باندھا تھا اس کو وہ پورا کرتی ہیں۔ دیکھیں، ہم تو بہت ہی کمزور ایمان کے لوگ ہیں، اگر یہ سچویشن ہمارے ساتھ ہو تو ہم تو پھر کہیں کہ بیٹے کے لیے نیت کی تھی، اب تو بیٹی ہو گئی ہے تو اب تو مطلب وہ کام ہی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ارادہ کیا تھا اس کو پھر وہ پورا کرتی ہیں، حیرت کا اظہار کرتی ہیں مگر جو اللہ کے لیے نظر مانی تھی وہ اس کو پورا کر رہی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ نام رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت مینشن کیا کہ انہوں نے نام رکھا اس کا مریم۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ بچوں کا نام بہت بہترین رکھنا چاہیے، یعنی کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ نام رکھنے کا حق زیادہ ماں کو ہے، کیونکہ ماں بہت تکلیف دہ مرحلے سے گزرتی ہے بچوں کو پیدا کرنے میں، تو ماں کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کا نام رکھے، اور پھر وہ اپنی بیٹی کا نام بہت ہی خوبصورت رکھتی ہیں۔ مریم کا مطلب ہے خدمت گزار، تو نام ہمیشہ بچوں کا سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، اچھے معنی والا نام رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ آج کل انوکھے اور ان یوزول جو ہے نام رکھنے کے چکر میں جو ہے لوگ بعض دفعہ ایسا نام رکھ دیتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ نام کا بچے کی پرسنالٹی پہ بہت اثر ہوتا ہے، اس لیے نام سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے۔ پھر بچے کی پیدائش کے فوراً بعد وہ دعا کرتی ہیں، اس سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ وہ ماں جو ہے بچے کے لیے دعا کرے، اور دعا بھی وہ کتنی بہترین کرتی ہیں کہ وہ اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں اس بچے کو شیطان کے شر سے، اور نہ صرف بچے کو بلکہ بچے کی ذریت کو، یعنی صرف بچے کے بارے میں نہیں سوچ رہی، بچے کی آنے والی آگے کی نسلوں کے بارے میں بھی سوچ رہی ہیں۔ یعنی اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی نسلوں کے لیے جو ہے وہ دعا مانگنی ہے، اپنے بچوں کی نسلوں میں ایمان کی دعا مانگنی ہے، اور دعا میں جو بہت ضروری چیز ہے مانگنے کی وہ یہ کہ شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالی ہمارے بچوں کو محفوظ رکھیں، اپنی پناہ میں رکھیں۔
تو وہ دعا مانگتی ہیں تو اللہ بہت احسن درجے پر ان کی اس دعا کو اور اس نظر کو قبول کرتے ہیں۔ وہی بات ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار، تمام قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ جتنی نیت خالص ہوگی اسی درجے پر پھر اس کی قبولیت ہوگی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفالت کا ذمہ زکریہ علیہ السلام جو وقت کے نبی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سونپتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے نا روایات میں آتا ہے کہ ہیکل سلیمانی کے جتنے بھی مجاور تھے سب کے سب خواہش مند تھے حضرت مریم کی کفالت کرنے پر، اور وہ قرعہ اندازی ہوتی تھی ان میں کہ کون ان کی کفالت کا ذمہ لے گا، کیونکہ یہ تو پتہ چل گیا ہوا تھا کہ خاص بچی ہیں، اللہ نے نظر ان کی قبول کی ہوئی ہے، تو ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ ہم اس کی کفالت کا ذمہ لیں، یہ ثواب ہم کمائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری حضرت زکریہ کو سونپتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نیکی کی توفیق کا مل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا فضل اور اللہ کا احسان ہوا کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ کی نیک نیتی اور اللہ ان کے دل کا اخلاص جانتے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، تو اللہ نے ان کو جو ہے اس نیکی کی توفیق دی، یہ جو نیکی ہے اس کو کرنے کی توفیق دی۔ تو حضرت زکریہ جو ہیں وہ ان کی کفالت کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ رزق جو ان کے پاس آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ کہتی ہیں کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ہمارے رزق کا۔ اللہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے، ہمارے تقدیر میں جتنا رزق ہے وہ اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اپنی زندگی کی تمام کوششیں، تمام انرجی صرف اور صرف پیسہ کمانے میں، رزق حاصل کرنے میں نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ جتنا رزق ہمیں ملنا ہے وہ ہمارے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوشش نہ کرے اپنے لیے اچھا اور بہتر کمانے کی، کوشش کریں مگر اپنی ساری انرجی صرف اور صرف اس چیز پر مت لگائیں، کیونکہ رزق بہرحال اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے نکالے تھے ہمارے لیے عمل کے پوائنٹس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارا عمل بدلے، اور ان واقعات سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔